اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے کہ تم بتوں کی گندگی اور نجاست سے بچو، وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، اور اسی طرح تم جھوٹی بات سے بھی بچو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے ہمارے ٹی وی پروگرام بھی ہو رہے ہیں، اور اسی طرح معاشرے کے اندر کانفرنسیں ہو رہی ہیں، مساجد کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا پرچار کرنے کے لیے مختلف پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ ربیع الاول میں بالخصوص مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے مناسبت سے بہت زیادہ پروگرام سیرت کے حوالے سے کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو وہ ہے کہ جس کو جتنا بھی زیادہ بیان کیا جائے وہ کم ہے۔ مسلمان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ صبح و شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ اپنی رضا اور خوشی کا اظہار کرے کہ میں اس بات پہ خوش ہوں کہ میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ لیکن ہم مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ ہم وقتی طور پر بڑے جذبات کا بھی اظہار کرتے ہیں اور تعلق کا بھی اظہار کرتے ہیں، لیکن اصل جو مقصد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، اس کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 1 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے یا کسی خاص طبقے کے لیے نہیں، بلکہ آپ کی سیرت پوری انسانیت کے لیے اور بالخصوص مسلمانوں کے لیے سب سے بہترین نمونہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ نمونہ کیا ہوتا ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر انسان جو ہے وہ اپنے کردار اور عمل کو بدلے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرنے اور سننے کا جو مقصد ہے وہ مقصد یہ ہے کہ انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے جو پہلو ہیں ان کو پڑھے، ان کو سنے اور پھر اپنا جائزہ لے کر اپنی اصلاح کی کوشش کرے اور اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے۔ آج ایک ایسا وصف جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور تھے اور آپ نے اپنی امت کو بھی اس وصف سے اور اس برائی سے دور رکھنے کا حکم دیا ہے، رہنے کا حکم دیا ہے، وہ اس کی نشاندہی کرتا ہوں۔ کوشش کریں کہ اس وصف سے دور رہیں۔ وہ وصف ہے وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا ہے کہ جھوٹی بات سے دور رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سب سے پہلا واعظ فرمایا اور سب سے پہلے دعوت توحید پیش کی تو اس پیش کرنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ما جربناک الا صادقا۔ ہم نے جب بھی تجربہ کیا ہے آپ کی بقیہ زندگی میں آپ کو صادق ہی پایا ہے، کبھی آپ سے جھوٹ جو ہے اس کا تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ یہ وہ اخلاقی قدر تھی اعلیٰ جس کی بنیاد پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعوت توحید کا آغاز کیا۔ اس لیے ہمیں سچائی کو اختیار کرنا چاہیے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے، اور جو اس کے برعکس جھوٹ ہے اس سے بچنا چاہیے۔ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ جھوٹی گواہی دینا گناہ ہے۔ وہ اپنی جگہ پہ گناہ ہے کہ بعض روایات کے اندر شہادت و زور کے الفاظ ہیں، لیکن ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں، تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر آپ جو ہے وہ سیدھے اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمایا وقول الزور، وقول الزور۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً کہتے ہیں کہ ہم نے یہ خواہش کی کہ کاش آپ خاموش ہو جاتے، یعنی اتنی آپ جو ہے وہ درد کے ساتھ اس بات کو دہرا رہے ہیں وقول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی بات، یہ اکبر الکبائر میں سے ہے۔
اور جھوٹ صرف گواہی کا نہیں ہوتا، بلکہ میرا جو کام ہے میں نہ کروں اور کہوں کہ میں نے کر دیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ اگر تم اپنے بچے کو یہ کہو کہ آؤ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں، اور بچہ دوڑ کے آئے اور آپ جو ہے وہ اسے کوئی چیز نہ دیں، یہ بھی اللہ کے ہاں جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ جس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مزاح کے اندر بھی جھوٹ نہیں بولا، آج اس کی امت صلی اللہ علیہ وسلم، آج پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا حال یہ ہے کہ ہمارا ہر کام جھوٹ کے اوپر شروع ہوتا ہے اور جھوٹ پہ ہی ختم ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا کاروبار جھوٹ کے بغیر چلتا نہیں ہے، گاہک جو ہے وہ دکان پہ ٹکتا نہیں ہے، مال خریدتا نہیں ہے جب تک جھوٹ نہ بولے۔ جب ہمارا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق محبت والا ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اپنی جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہیں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا یہ پہلو جو ہے اس کو بھی اختیار کریں اور جھوٹ سے دور رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبی حدیث ہے جس میں یہ فرمایا تھا کہ جھوٹ انسان کو فاسق و فاجر بنا دیتا ہے۔ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ، اور بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، پہلے ایک بولتا ہے، پھر دو بولتا ہے، پھر تین، کرتے کرتے جھوٹ جب اس کی عادت بن جاتی ہے تو اللہ کے ہاں بھی آسمانوں پہ اسے جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ یہ قباحت اور یہ بیماری جو ہے اس کو اپنے آپ سے دور کرنے کی کوشش کریں، اور یہی سیرت کا مقصد ہے کہ ایک ایک برائی لیں، اس سے اپنے آپ کی جان چھڑائیں، ایک ایک اچھائی لیں، اس کو فالو کرنے کی کوشش کریں، اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ طریقہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا ہے۔ ایک دن میں انسان جو ہے وہ یہ کہے کہ میں سارا کچھ چھوڑ دوں، سارا کچھ اختیار کر لوں، یہ ممکن نہیں ہے۔ سیرت کا جو مقصد ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا، وہ یہی ہے کہ آپ ایک ایک عیب لیتے جائیں، اللہ کے رسول کی سیرت پہ اس کو پرکھیں اور اس سے اپنی جان چھڑاتے چلے جائیں، اور ایک ایک اچھا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے لیں اور اس کو اپنانا شروع کر دیں۔ یقین جانیے سال نہیں مہینے لگیں گے، آپ کی زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔